السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر تھنکنگ یعنی تفکر۔ ایک بہت زبردست ضرب مثل ہے، روٹی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن تخیل اور تفکر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ہم ہر وقت کسی نہ کسی شے کے متعلق تفکر کرتے رہتے ہیں لیکن شاید ہی کبھی تفکر کے متعلق تفکر کرتے ہیں۔ We always think about something, but we seldom think about thinking۔ تفکر کی بڑی اہمیت ہے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے، سفر پر جانے کے لیے، دفتر اور گھر کا نظام چلانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے، اشیاء تلاش کرنے کے لیے۔ ہر وقت انسانی دماغ کمپیوٹر کی طرح معلومات کی پروسیسنگ کرتا رہتا ہے۔ تفکر کی تعریف۔ تفکر وہ ذہنی سرگرمی ہے جس کا تعلق معلومات کو سمجھنے، پروسیس کرنے اور بیان کرنے سے ہوتا ہے، اور تفکر کا محل تعقلات کی اینٹوں سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ Thinking is a mental activity associated with understanding, processing and communication knowledge۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تفکر کی خصوصیات۔ نمبر 1 ہے مسئلے کا حل۔ فکر کے عمل کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور فوری طور پر حل نہ ہو رہا ہو۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف راہیں اور تجاویز ذہن میں آتی ہیں۔ ان تمام تجاویز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور صحیح تجاویز کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور غلط تجاویز کو رد کر دیا جاتا ہے۔ فکر کے اس عمل کے ذریعے کسی مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خیالات کا تلازم، ایسوسیشن آف آئیڈیاز۔ فکر میں تلازمات کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف خیالات اور تصورات کے درمیان ایک تعلق اور رابطہ پایا جاتا ہے۔ فکر کے عمل میں ایک خیال یا تصور سے دوسرا خیال یا تصور اور دوسرے سے تیسرا خیال ملتا چلا جاتا ہے، اور خیالات کے ربط کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک مسئلے کا حل تلاش نہ کر لیا جائے۔ نمبر 3، محیط کی موجودگی، پریزنس آف اسٹیمولس۔ فکر کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ اس میں کوئی محیط ہمارے رد عمل کا حصہ بنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ محیط طبی حیثیت سے ہمارے حواس کے تجربے میں ہو، بلکہ محیطات کی غیر موجودگی میں بھی فکر کا عمل جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، تحلیل اور ترکیب۔ فکر کے عمل میں کسی نئی صورتحال یا مسئلے کے حل کے لیے ماضی کے تجربات اور آموزش کو اس طور پر منظم کیا جاتا ہے کہ نئی صورتحال کا حل تلاش کیا جا سکے۔ نمبر 5، تحت الصوتی فعالیت، سب ووکل ایکٹیویٹی۔ فکر کے دوران کوئی جسمانی حرکت نہیں ہوتی بلکہ خاموشی سے غور و فکر کے عمل کی تکمیل کی جاتی ہے۔ تاہم فکر میں ہم اپنے خیالات کو مسئلے کے حل کے لیے لفظی انداز سے ترتیب دیتے ہیں۔ فکر میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کا عمل جاری رکھتا ہے، اس لیے فکر کو سب ووکل ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے تفکر کی اقسام۔ بیسیکلی تفکر کی 2 اقسام ہیں، ایک غیر حقیقی تفکر اور حقیقی تفکر۔ تو سب سے پہلے ہم غیر حقیقی تفکر کو ڈسکس کریں گے۔ غیر حقیقی تفکر کو آزاد تفکر
بے مقصد تفکر بھی کہا جاتا ہے۔ غیر حقیقت پسندانہ تفکر سے مراد ایسا تفکر ہے جو بذات خود ایک مقصد ہوتا ہے اور کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ آٹسٹک اور unrealistic thinking is thinking as an end in itself and not as means to an end. نمبر 1، غیر حقیقت پسندانہ تفکر کا نفس مضمون۔ غیر حقیقت پسندانہ تفکر کا تعلق ہماری ذاتی ضروریات اور خواہشات سے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ذاتی خواہشات اور ضروریات اور مسائل کی غیر حقیقت پسندانہ انداز میں وقتی طور پر تسکین کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسی خواہشات جو مکمل نہیں ہوں اور ایسے خواب جو شرمندہ تعبیر نہ ہوئے ہوں۔ فرد ہوائی قلعے تعمیر کر کے ان کی تسکین کر لیتا ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات اور ضروریات جو ہمیں ریئل ورلڈ میں نہیں ملتی یا ہم ان کو نہیں پورا کر سکتے تو ہم ان کو اپنے ڈریم کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے تسکین حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، حقیقت سے فرار۔ غیر حقیقت پسندانہ تفکر کا حقیقی زندگی سے بہت کم رابطہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ غیر حقیقت پسندانہ تفکر حقیقی دنیا سے فرار ہے۔ اس فرار کے نتیجے میں فرد اپنی ایک الگ دنیا بسا لیتا ہے اور پھر اس میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے اور حکومت کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آزاد طلاسمی تفکر اور دن کے سپنے ہیں، کیونکہ ان میں حقائق کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک الگ اور انوکھا ماحول پیدا کر لیا جاتا ہے۔ مائنڈ وانڈرز ان اے فری ولنگ مینر۔ نمبر 2، دن کے خواب، دن کے سپنے، ڈے ڈریمز۔ فیلڈ مین کے اکارڈنگ ڈے ڈریمز آر فینٹیسیز دیٹ پیپل کنسٹرکٹ وائل اویک۔ ووڈ ورتھ کے نزدیک خواب بیداری ایک قسم کا کھیل ہے اور یہ کھیل تمام کھیلوں سے زیادہ تخیلاتی ہوتا ہے اور اس کو ذہن میں آزادانہ طور پر ادھر ادھر گھومنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران ذہن ایک شے سے دوسری شے اور دوسری سے تیسری شے کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ دن کے خوابوں کے فوائد۔ نمبر 1، 2 سے 4% لوگ اپنے فارغ وقت کا تقریباً آدھا وقت دن کے خواب دیکھنے میں گزارتے ہیں۔ ہر نارمل شخص دن کے خواب دیکھتا ہے کیونکہ دن کے خواب کے کئی فوائد ہوتے ہیں، مثلاً مسائل کا حل۔ دن کے خواب ماضی کی غلطیوں، خامیوں اور ناکامیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ عزت، دولت، شہرت سب اس کی مثال ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے لیکن خواب دیکھنے والا اسے کم از کم وقتی طور پر حقیقت ہی سمجھتا ہے۔ نمبر 2، آسودگی اور لذت۔ ہر کھیل سے فرد کو آسودگی
اور لذت حاصل ہوتی ہے، خاص طور پر جب فرد کھیل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر احساس برتری پیدا ہوتی ہے اور ووٹ ورتھ کے نزدیک خواب ایک بیداری کا کھیل ہے اور اس قسم کے کھیلوں سے زیادہ تخیلاتی ہے اور ان میں فرد ہمیشہ کامیابی سے گزرتا ہے، چنانچہ اسے احساس برتری اور آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آسودگی کسی قسم کی محنت اور مشقت کے بغیر حاصل ہوتی ہے۔ فنون لطیفہ کی ترقی، مصوری، ناول نگاری، شاعری اور فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں کے تخلیق میں تصورات اور آزاد تلازم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاشعوری ادراکی نظام ذہنی مریضوں کی شخصیت کا تجزیہ کرنے کے لیے دن کے خوابوں اور ان کے لاشعوری ادراکی نظام کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوتی ہے۔ شرمناک خواہشات کی تسکین، فرائڈ ماہرین کے نزدیک دن کے خواب جنسی اور خواہشات کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ داخلی تناؤ میں کمی، دن کے خواب داخلی تناؤ اور خارجی جارحیت کو کم کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ مشکل صورتحال سے نپٹنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، جیسے جنگی قیدی سختیاں برداشت کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ان سے مدد لیتے ہیں۔ غیر حقیقت پسندانہ تفکر کی اقسام۔ نمبر 1، آزاد طلاسمی تفکر، فری ایسوسی ایشن تھنکنگ۔ اس سے مراد ایسا تفکر ہے جس میں کسی پابندی، اصول اور قاعدے کے بغیر خیالات کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری رہتا ہے، اور یہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے: دن کے خواب اور خواب۔ نیم پابند تفکر، سیمی کنٹرول تھنکنگ۔ اس سے مراد ایسا تفکر ہے جس میں تفکر آزادانہ ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق موضوع کے متعلق ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حقیقی فکر، ریئلسٹک تھنکنگ۔ یہ ایک ایسی ذہنی سرگرمی ہے جو ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے عملی اقدامات کرتے ہوئے مسائل حل کرے۔ اسے حقیقی فکر کہا جاتا ہے، یعنی براہ راست مسائل سے نپٹنے اور ماحول اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو ذہنی کوشش کی جاتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس لیے یہ حقیقی فکر کہلاتی ہے۔ حقیقی فکر کی 3 اقسام ہیں: استدلال یعنی ریزننگ، مسائل کا حل پرابلم سالونگ، تخلیقی تفکر کریٹو تھنکنگ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں استدلال، ریزننگ۔ فکر کا وہ عمل جس میں منظم اور منطقی طریقے سے کسی مسئلے کا ادراک کرنے کے بعد اس کا حل نکالا جائے، استدلال کہلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تخیل ہے۔ اس کے ذریعے ماحول کی رکاوٹیں دور کر کے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے اور پرکھنے کے بعد اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ماضی کے تجربات اور واقعات کے مختلف عناصر کو ملانا، ان کی چھانٹ کرنا، ان کا تجزیہ اور تحلیل
کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا دراصل استدلال کا عمل ہے۔ استدلال کی دو اقسام ہیں: استخراجی استدلال اور استقرائی استدلال۔ استخراجی استدلال یہ وہ طریقہ استدلال ہے جس میں عمومی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ عمومیت سے خصوصیت کی طرف، اور اس طریقہ استدلال میں دیے گئے مواد کو مرتب کرنے سے نتیجہ ایک ہی برآمد ہوتا ہے۔ مثلاً شدید بارش کے دوران کھلے میدان میں تقریب نہیں ہو سکتی۔ شدید بارش ہو رہی ہے، اس لیے تقریب کھلے میدان میں نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2 مثال: سب انسان فانی ہیں، جبار انسان ہے، جبار فانی ہے۔ یہ سب استخراجی استدلال کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ: استقرائی استدلال یہ وہ طریقہ استدلال ہے جس میں موجودہ معلومات کو مرتب کیا جاتا ہے اور مسئلے کے ایک سے زیادہ حل نکالے جا سکتے ہیں۔ اس طریقہ استدلال میں اصول و ضوابط واضح کیے جاتے ہیں۔ اس میں انفرادیت سے عمومیت کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس طریقہ استدلال کو سقراط نے متعارف کروایا۔ مثلاً زید محنتی ہے، بکر محنتی ہے، عمر محنتی ہے۔ زید، بکر، عمر سب ٹیچر ہیں، سب ٹیچرز محنتی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے کافی سارے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں۔ ان کو ہم استقرائی استدلال کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسائل کا حل، پرابلم سالونگ۔ ایسی صورتحال جس میں فوری طور پر کوئی مناسب رد عمل پیش نہ کیا جا سکے مسئلہ کہلاتا ہے۔ جب پہلے سے بنا بنایا کوئی حل موجود نہ ہو بلکہ نیا حل تلاش کرنا پڑے تو اس صورتحال کو مسئلہ کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دن رات مختلف مسائل سے گزرتے ہیں، ہر وقت کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کوشش میں ہم کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام۔ اس سلسلے میں جان ڈیوی کا کہنا ہے، جب واضح ماحول غیر واضح ہونا شروع ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً کھانا تیار نہ ہو اور مہمان آ جائیں یا مہمانوں کی تعداد کا علم نہ ہو، کسی جگہ جانا ضروری ہو، سواری نہ ملے، ٹریفک میں پھنس جائیں اور ٹرین چھوٹ جائے، امتحان سر پر آ جائیں اور طالب علم بیمار ہو جائیں، اور کئی مواقع ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ لائک وائز یہ سب غیر متوقع حالات ہیں جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسئلہ فکر کی بنیاد ہے۔ مسئلہ پیدا نہ ہو تو فکر کی ابتدا نہیں ہوتی اور فکر کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ روزمرہ زندگی کے علاوہ سائنسی عمل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی مسائل کا حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے کچھ سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 ہے تیاری، تعطل۔ نمبر 3 آمد۔ نمبر 4 تصدیق۔ تو فرسٹ بات کرتے ہیں تیاری، پریپریشن۔ مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی وضاحت کی جائے۔ تیاری کا یہ مرحلہ عمل کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس مرحلے میں مسئلے کی نوعیت جاننے کے لیے مسئلے کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے
مسئلے کی نوعیت کے بارے میں غلط فہمی ہو یا مسئلے کی وضاحت ٹھیک طرح سے نہ کی جا سکے تو صرف شدہ وقت اور محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ مسئلے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے ماضی کے تجربات دستیاب ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم مسئلے کی حل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور استاذہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس مرحلے میں صورتحال کا اچھے طریقے سے جائزہ لیا جاتا ہے اور معلومات اکٹھی کی جاتی ہے اور اس میں سے اہم معلومات کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مفروضوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تیاری کا عرصہ چند سیکنڈ سے لے کر گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں تک محیط ہو سکتا ہے۔ اس بات کا انحصار مسئلے کی پیچیدگی کے علاوہ فرد کی سابقہ معلومات اور بصیرت پر ہے۔ نمبر 2، تعطل۔ یہ فکر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ سخت محنت اور جدوجہد کے بعد بھی جب مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آئے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فرد بظاہر مسئلے کے حل کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہیلیم ہولٹز کے نزدیک تعطل وہ عرصہ ہے جس میں فرد جسمانی اور ذہنی طور پر تھک کر مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور دیگر سرگرمیاں شروع کر دیتا ہے۔ تھکاوٹ کی حالت میں کوئی نیا تصور پیدا نہیں ہوتا جبکہ آرام کے دوران نیا تصور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مسائل کا حل کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں فرد شعوری طور پر مسئلے سے توجہ ہٹا لیتا ہے، لیکن فرد کا ذہن اس چیز میں مصروف ہوتا ہے اور اس طرح سے مسائل کا حل نکالتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ نمبر 3، آمد، انسپائریشن۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں فرد پر مسئلے کا حل اچانک نازل ہوتا ہے۔ یہ حل اس وقت تک ہوتا ہے جب فرد کا ذہن بظاہر خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی دباؤ، پریشانی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ہلکے پھلکے کام کے دوران جب ذہن پر بوجھ نہیں پڑتا، اچانک مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ یہ آمد حقیقتاً غیر متوقع نہیں ہوتی بلکہ تیاری کے دوران میں جو کوششیں ہوئی ہوتی ہیں ان کوششوں کے نتیجے میں لاشعوری طور پر مسئلے کا حل اچانک مل جاتا ہے۔ نمبر 4، تصدیق، ویریفیکیشن۔ مسئلے کے حل کی آمد سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس حل کی تصدیق حقائق کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اس کے صحیح یا غلط ہونے کی پہچان کے لیے اس کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر صورتحال تسلی بخش اور اصول و ضوابط کے مطابق ہو تو وہ حل ہو جاتی ہے، لیکن کوئی کمی پیشی رہ جائے تو پھر سے سوچ و بچار کی جاتی ہے، یعنی اگر حل قابل قبول ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے ورنہ سارا عمل دہرا لیا جاتا ہے۔